اور دجال بھی سبحان اللہ جب آئے گا, مطلب دیکھیں ہم لوگ نا بڑے ویک ہیں, ہم لوگ سجدے کرتے ہیں لوگوں کے سامنے, قبروں پہ آ کے اپنے بٹوے پھینک کے جاتے ہیں, اور کسی ایک بابا جس نے کوئی نا آپ کو وہ دے دی ہے اللہ کی طرف سے شفا آپ کو مل گئی ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں بابے نے کی ہے, آپ لوگ سجدے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جو شخص آ کے بارشیں برسا رہا ہوگا اور آپ اتنا اس کو کہیں گے تو بڑا پیر ہے جی, اس سے بڑا پیر کون ہے, اور وہ جب کہے گا کہ میں رب ہوں, فوراً سے لوگ گر جائیں گے. برین واشنگ ایسی ہوئی ہوگی, جیسے میں بتا رہا تھا نا کہ دیکھیں ڈپینڈنسی اس حد تک ایک ایک چیز کے حوالے سے ڈپینڈنٹ ہو گیا انسان اس پہ. irresistible charm, wealth and knowledge. میں بات کر رہا تھا ڈسٹریکشنز کی, اسٹارٹنگ فرام ایجوکیشن سسٹم ٹو دا جاب سسٹم. بزنس سے ہٹاؤ انہیں وائٹ کالر سلیو بناؤ, 9 سے لے کے 6 تک انہیں بزی کرو, ان کے دماغ کھپاؤ تاکہ ان کے پاس کچھ اور سوچنے کا ٹائم نہ ہو, یہ روبوٹس بن جائیں, مشینیں بن جائیں. اس کے بعد آپ آ جائیں انٹرٹینمنٹ کی طرف. اللہ اکبر, کتنی ایونیوز ہیں, PS4, Xbox 360, آپ کا گیمنگ پوری کی پوری انڈسٹری, اتنا ایڈکٹ, نئی سے نئی گیم نکل رہی ہے. ہمارا ینگسٹر ویسے ہی فارغ ہو چکا ہے, سوری ٹو سے, اب جوتیاں پڑنے والی, جوتیاں کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے, رسپانسبلٹی کوئی نہیں لیتے. گیمنگ ہر وقت 24 گھنٹے گیمنگ ہے, نہ کبھی بہن کو پوچھنا, نہ ماں کو, نہ باپ کو پوچھنا, کوئی ہوش نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. چلو گیمنگ کرنی بھائی کرو, لیکن ویئر از دا بیلنس. اس کے بعد سینما کا سسٹم, موویز کا سسٹم, ٹی وی سیریز. ونس اپون اے ٹائم دیر واز اے اسٹاپنگ کیو. ہمارے دور میں, آئی ہوپ آپ بھی میرے دور کے, تو وہ ہم ٹیبل ٹینس کھیلتے تھے, تو 20 پوائنٹس کے بعد گیم ختم ہے, اسٹاپنگ کیو ہے, بس ختم کرو, اگلی گیم لگاؤ تو 20 پوائنٹس کے بعد ختم ہے. بک کا اسٹاپنگ کیو کیا ہے, آخری پیج. اسی طرح نیوز پیپر کا اسٹاپنگ کیو, میگزین کا اسٹاپنگ کیو, آخری پیج. یوٹیوب کا اسٹاپنگ کیو کیا ہے, فیس بک کا اسٹاپنگ کیا ہے, نیٹ فلکس کا اسٹاپنگ کیو. اور گیمز تو بنائی اس طرح جاتی ہیں, بلکہ یوٹیوب وغیرہ تو بنایا اس طرح جاتا ہے کہ جتنا میکسیمم ٹائم گزاریں, جتنے ہزاروں بیہیویئرل سائیکالوجسٹ بیٹھے ہوتے ہیں اس کے پیچھے, اور وہ الگوریدمز اور کوڈنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ میکسیمم ٹائم آپ اس پہ گزار دو, یہ پروڈکٹ دکھتا ہی جائے, دکھتا ہی جائے. آپ یقین کریں فیس بک تو اٹس ایبسولوٹلی واچنگ اس. فرنیچر کا سوچو, فرنیچر کے ایڈز آنا شروع, آپ لفظ بولتے ہیں, آپ کو لفظ بولتے ہیں, سارے ایڈ سائٹ پہ آنا شروع. آپ کسی پرانے دوست سے ملے ہیں, ویسے ہی مسجد میں مل گیا, آپ کو فرینڈ ریکویسٹ آ جاتی ہے اس کی. تو میں آپ کو بتا رہا تھا irresistible charm, wealth and knowledge. اتنا کھپا دو ڈسٹریکشنز میں, اتنا کھپا دو اس بندے کو کہ یہ سوچے نا, دین کی طرف تو آنا دور کی بات, یہ ایز اے ہیومن بھی نہ سوچے میں کہاں جا رہا ہوں. اور تیسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا, he will corrupt the religious beliefs of people. یہ بہت بڑا اس کا فتنہ ہے, اتنا کرپٹ کر دے گا خدا کے کانسیپٹ کو. ایتھیزم کا ٹول اس کا سب سے بڑا ٹول ہے. ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, آپ دونوں ایگری کریں گے, بڑا سوچیں اس پہ, میں چاہتا ہوں آڈینس بھی سوچیں. سب سے پکے مذہبی لوگ دنیا میں کون ہیں, ٹیل می. سب سے جو اسٹرانچ فالوورز اپنے مذہب کے دنیا میں کون ہے, آپ سے گیس کریں کون ہے پوری دنیا کی کمیونٹی میں. نمبر 1 پریکٹسنگ کی بات کر رہا ہوں, کرسچن نہیں ہے, مسلمان بھی نہیں ہے, کون ہے, جیوز, یہودی. جتنا پکا اپنے مذہب کا فالوور جیو ہے نا, آپ دیکھ لیں, وہ ابھی ان کا وہ پوری ریلیجس گیدرنگ ہے, اسٹیمپیڈ ہوئی, بندے مر گئے. اتنا اسٹانچ فالوور, وہ اپنے بچے کو مذہب اتنا سکھاتے ہیں, اتنا سکھاتے ہیں, تورا اتنی پڑھاتے ہیں, تلمود رٹواتے ہیں اسے کہ تم کون ہو, پہچانو, تم کس کا انتظار کر رہے ہو, تم کہاں. باقی ساری دنیا کو سیکولرزم اور ایتھیزم پہ لگا دی. کتنی, علامہ اقبال نے کہا تھا نا, ای بنون یہ فکرے چلا کے یہود, یہ جو بنو بینک کا سسٹم ہے, کیپٹلزم کا سسٹم ہے, یہ فکرے چلا کے یہود ہے کہ سب کو فارغ کر دو, خود اپنے مذہب پہ پکے ہو جاؤ. اور کتنی ویل انجینئرڈ تھی وار آن ٹیرر. اب تو یہ کوئی کانسپیریسی نہیں ہے, میں ڈاکومنٹریز کوٹ کر سکتا ہوں, کل کو کوئی سمجھے ہم ایویں گپے مار رہے ہیں. 9/11 ایک ماسٹر ڈیزائنڈ وار تھی. کیا کرنے کے لیے, مڈل ایسٹ کو کھپاؤ, مسلمانوں کو کھپاؤ, آپس میں لڑواؤ, وہاں سے ڈیموکریسی کی گیم چلاؤ, انہیں ڈیموکریسی چاہیے, پیچھے سے اسرائیل کو اسٹرانگ کرتے جاؤ, پیچھے سے وہ جیروسلم کو, اسرائیل کو کیپٹل بنانے کے لیے ایک مہم, عربز کو کھپا دو, اور کھپایا انہوں نے. یہ ساری چیزیں ہمیں عام بندے کو کیوں نہیں نظر آ رہی. دجال پڑھاتے ہیں اپنے وہ باقاعدہ, انہیں پتا ہے اس نے آنا کب ہے. میں ویڈیوز کوٹ کر سکتا ہوں ریبائز کی. وہ جو ہم نے ریاکشن ویڈیو کی تھی مسایا کے اوپر, نیٹ پہ ڈاکیومنٹری کے اوپر, اس میں بیسیکلی دجال کا نام مینشن تھا. اور وہ سارا بیسیکلی انہوں نے جو, اچھا شروع میں کیا کہتا ہے وہ شخص, کہتا ہے میں مسایا ہوں, آئی ایم دا سیویئر,
اور دوسرا لوگ پریشان ہیں, لوگ طوفان میں اور بھاگ دوڑ رہے ہیں, تو اس نے آ کے لوگوں کو بچایا, کنٹینیو کر رہے تھے وہ. آپ دیکھیں جو تہذیب آج کل بنی ہوئی ہے, اس کی آپ ڈسٹریکشنز کی لسٹ نکالیں. سب سے پہلے ایجوکیشن سسٹم. ایک عام بچے کو جس کی گرو کرنے کی عمر تھی, اس کو ایک ایجوکیشن سسٹم میں ڈالا کہ صبح سے آلموسٹ دوپہر تک وہ اسکول میں, اس کے بعد اس نے اکیڈمی جانا ہے, اس کے بعد تھک ہار کے اس نے سو جانا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمارا جو یونیورسٹی کا سسٹم ہے, 32 سال تک ہم پڑھائی کرتے ہیں, اس کے بعد جا کے کوئی اسکل ڈیولپ ہوتا ہے, جاب تلاش کرتے ہیں, پی ایچ ڈی کرتے ہیں, اس کے بعد بھی نوکریاں نہیں ملتی. سب سے پہلے یہاں سے کھپایا. یہ ڈیزائنڈ ہے, میکس ویبر نام میں لے رہا ہوں, مطلب جس نے بیوروکریسی کا سسٹم دیا, جس نے ایجوکیشن سسٹم کو ڈیفائن کیا ہے, ساری چیزیں سوشیولوجسٹ جو پاسٹ میں گزرے ہیں, کس سازش سے ڈیزائن کیا ہوگا انہوں نے کہ ان کو کھپانا ہے تاکہ وہ جو 12 رچ فیملیز ہیں, ایلیٹ کلاس, وہی دنیا کو کنٹرول کرتی رہے. ورلڈ بینک میں بھی ان کا قبضہ ہو, کسی اور کوئی سوچے ہی نہ. وائٹ کالر سلیوری کا سسٹم نکلا کہ فارمرز کو اگر ہم نے ڈیپینڈنٹ اپنے اوپر نہ کیا, یہ تو آزاد رہیں گے ہر وقت. ایگریکلچرل سوسائٹی کو فارغ کرو, انڈسٹریل سوسائٹی لے کر آؤ. بہرحال تو میں کووڈ, میں سمجھتا ہوں جو کووڈ بھی ہے, جی آلدو بڑی کانسپریسی تھیوری ہے, اور اس کو ہم انشاءاللہ ہم پہ کوئی فتوی نہ لگائیے گا, ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے, لیکن آئی بلیو ہیومن انٹرونشن اس میں ہے. ٹھیک ہے, اس کی وائرس کی میوٹیشن میں دیکھ لیں آپ, ایڈز بھی ہیومن میڈ تھا, یہ کوئی کانسپریسی نہیں ہے. بالکل یہ ڈاکیومنٹڈ ہے کہ ایڈز ہیومن میڈ ہے. ہر یہ لیبز میں بناتے ہیں. لیول پہ کبھی بھی ہیومن پریزن میں لوگ نہیں گئے, اتنے میسو لیول پہ جو اسمال بزنسز تھے ان کو تباہ کرنے کی سازش نہیں کی گئی. میں نہیں کہہ رہا کووڈ ریئل نہیں ہے, بھائی ریئل ہے, لوگ بیمار ہو رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, بیماری تو ریئل ہے, لیکن اور اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہے, لیکن ہمارے اپنے کرتوت کی وجہ سے, اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اتنی پاور اتھارٹی دی دی ہے تاکہ وہ ہمارے ساتھ پلے کر سکیں. اور سبحان اللہ آپ دیکھیں بڑی کارپوریشنز, وہ جو بات ہے نا کہ انڈسٹریلائز کر دو, جی ایم اوز دیکھ لیں آپ, جینیٹکلی موڈیفائڈ جو ہے نا سیڈز, آپ جب تک وہ لگا لیں گے, کیونکہ ہماری جو خاندان کی فیلڈ ہے وہ فارمنگ کی ہے, آپ جب جی ایم اوز لگاتے ہیں تو یو آر انیبل ٹو پروڈیوس crop, کیونکہ ہم شوگر کین پروڈیوسرز ہیں, تو اس میں عام سیڈ کام ہی نہیں کرتا. یو آر باؤنڈ ٹو پرچیز a seed from them. وہ سوائل خراب ہو جاتا ہے, only designed for GMOs. Yes. اور پھر واپس ان کے پاس جاتے ہیں. دے وانٹ کہ آپ گھر میں کوئی چیز نہ اگائیں, آپ بورنگ کا پانی نہ پئیں, فلٹرڈ پانی نہ پئیں, آپ پیکیٹڈ چیزیں لیں, آپ بوٹل لے تو نیسلے کی لیں, آپ چیزیں خریدیں امیزون سے خریدیں, آن لائن سارا کچھ آ جائے, اور ڈیٹا ہر بندے کا ہمارے پاس, اسٹرکٹ کنٹرول اوور پیپل. جو چائنیز سسٹم ہے نا, جو چائنیز سسٹم ہے, دے لو دا چائنیز سسٹم. سر لوگ نا بڑے نائیو ہیں, ہم گورنمنٹس کی بات نہیں کر رہے, تو ڈمیز ہیں جو یہ ڈونلڈ ٹرمپ آیا, اوباما آیا, چلے گئے. اصل جو سسٹم ہوتا ہے نا وہ چیز میٹر کرتی ہے, کنٹرول کر رہی ہے. چائنیز سسٹم میں سوشل پوائنٹس ہوتے ہیں, جس سے آپ وہ ذکر کرتے ہیں, سوشل پوائنٹس, سوشل ریٹنگ ہے ان کی, کہ آپ اگر گورنمنٹ کے رولز کو ابائڈ کرو گے تو آپ کو پوائنٹس ملیں گے. اگر آپ if you will not abide by the laws of government, آپ کا پاسپورٹ رینیو نہیں ہوگا, you cannot travel abroad, آپ کو ہیلتھ فیسلٹی نہیں ملے گی, آپ کے بچے اسکول نہیں جائیں گے, تو آپ نے ہماری بات ماننی ہے, بس قید ہو گئے نا, قید ہو گئے. اور ایک ڈاکومنٹری ہے آپ دیکھیے گا اسے, جس میں انہوں نے کہا کہ فلاں شخص, کوئی بھی رینڈم انسان, لاکھوں لوگ, کروڑوں لوگوں میں سے, اس کو آپ ڈھونڈے اس ٹائم کدھر ہے. They have millions of cameras installed in the streets and buildings, جس میں within minutes they can easily detect کہ فلاں شخص فلاں کہاں پہ ہے easily. اور جو ویکسینز آ رہی ہیں, مطلب میں نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ لگوائیں, ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب اتنا ایزی نہیں ہے, یہ سب اتنا ایزی نہیں ہے. یہ جو لوگوں کی میوٹیشن کی جا رہی ہے, لوگوں میں چینجز لائی جا رہی ہیں, لوگوں کو ان میں چپس انسٹال کرنے کی جو فیوچر میں بات ہو رہی ہے, کہ لوگوں کو فل کنٹرول اوور پیپل, کہ بس یہ ہل نہ سکے ہمارے ہاتھ سے. اور دجال ایگزیکٹلی جو سسٹم اتنا کنٹرول ہے چائنا میں, تو they check the phone of each and every individual ہر سٹاپ پہ. اگر اس میں کوئی یہ جو سنوڈن ہے, پوری مووی بنی ہے, اس نے ایکسپوز کیا جب, تو کیسے NSA نے اسے غدار قرار دیا, اور اب اس کے پیچھے پڑے. ان شارٹ مطلب آپ دونوں کے اس سے میں پوائنٹ یہ ایکسٹریکٹ کیا ہے کہ ہم ایسی دنیا کا حصہ ہیں, ہم ایسے ورلڈ میں رہ رہے ہیں جہاں پاور کے لیے کنٹریز کچھ بھی کر سکتی ہیں, وائرس بھی ایجاد کر سکتے ہیں, کسی کو مار بھی سکتے ہیں, پاپولیشن کنٹرول کے لیے وہ کسی حد تک جا سکتے ہیں. آپ صرف دیکھیں عراق کے تیل پہ کے لیے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کے نام سے انہوں نے کتنی تباہی پھیری ہے. جی, کہاں سے ملے آپ کے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن؟ بالکل لوٹ مچا دیے, سب کی تباہ کر دی. بالکل.